درجہ رابعہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّمَا النِّسَاءُ عِندَكُمْ عَوَانٌ لا يملكن لأنفسهن شيئا أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا أيها الناس إنما المؤمنون إخوة فلا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفسه ألا هل بلغت اللهم اشهد فلا ترجعوا بعده كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وأهل بيتي ألا هل بلغت اللهم اشهد۔ اس سے پہلے شوہروں کے اپنی بیویوں پر حقوق کیا ہیں اور بیویوں کے اپنے شوہروں پر کیا حقوق ہیں، یہ حقوق پیغمبر اعظم اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بیان فرمائے۔ ودا دونوں ہیں، حجۃ الوداع میں بیان فرمائے۔ یہ ایک ایسے حقوق ہیں کہ جس پر اگر انسان دور حاضر میں اگر خلوص اللہیت کے ساتھ اگر عمل کر لے تو یقیناً اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اگر عمل کرے گا تو یقیناً اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، بگڑی ہوئی زندگی اس کی سدھر جائے گی، بشرطے کہ خلوص الہیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان فرمودات کو اپنائے اور ان فرمودات پر عمل کریں۔ اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتوں کے تعلق سے ہی کچھ احکام بیان فرما رہے ہیں۔ پیغمبر اعظم اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا النِّسَاءُ عِندَكُمْ عَوَانٌ۔ عوان یہ عانیتن کی جمع ہے، جس کا معنی آتا ہے قیدی۔ نساء سے مراد بیویاں، اس میں جمع ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا، عورتوں کو قیدی کہا، وَإِنَّمَا النِّسَاءُ عِندَكُمْ عَوَانٌ، اور بے شک بیویاں تمہارے پاس ایک قیدی ہیں۔ یعنی جس طریقے سے ایک انسان جیل میں قید ہوتا ہے تو جس طریقے سے اس قیدی کو چار دیواری میں رکھا جاتا ہے، اس قیدی کی حفاظت کی جاتی ہے، عقل و طعام کے اعتبار سے اس کو خوب
عقل و طعام کے اعتبار سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، یعنی اس کو کھانا پانی جو دیا جاتا ہے، اور وہ جیل کے اندر قیدی کام بھی کرتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ اسی طریقے سے عورتیں جو ہیں تمہارے گھر میں ایک قیدی کی طرح ہیں۔ جس طریقے سے اس قیدی کو چار دیواری میں رکھا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے، جان سے زیادہ اس قیدی کی حفاظت کی جاتی ہے، اور چار دیواری سے بھی باہر نکالا جاتا ہے مگر ضرورت کے مطابق، ویسے ہی شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے، گھر کے چار دیواری میں ہی پردہ کرنے کی جو ہے تاکید کرے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، ہر طریقے سے اس کی حفاظت کرے، اس کی دیکھ بھال رکھے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرے، ہر طرح سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اور اس کے ساتھ جو ہے صحیح طریقے سے اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک کرے، جلاد پن اختیار نہ کرے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا النِّسَاءُ عِندَكُمْ أَبَارٌ۔ مختصر سا سبق پڑھانا، اس لیے میں تشریح و توضیح کے ساتھ پڑھا رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا النِّسَاءُ عِندَكُمْ أَبَارٌ، بے شک تمہاری بیویاں تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، قیدی ہیں، چار دیواری میں قیدی ہیں۔ لا یملکن لانفسہن شیئا، وہ قیدی عورتیں بذات خود کسی چیز کی کوئی مالک نہیں، جیسے جیل میں کوئی جو ہے قیدی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا مگر اس کو مالک بنایا جائے تب۔ لا یملکن لانفسہن شیئا، بذات خود وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہے، مگر شوہر اگر اپنی بیوی کو کسی چیز کا مالک بنائے تو وہ مالک بن جائے گی۔ تو سرکار فرماتے ہیں اخذتموہن بامانۃ اللہ، تم نے ان بیویوں کو دیا ہے اللہ کی امانت کے ساتھ، یعنی وہ ایک امانتیں ہیں تمہارے پاس، اللہ کی امانتیں ہیں۔ تو جس طریقے سے امین کو کسی چیز ایسے امین کو کسی چیز کسی کے سپرد کر دی جائے، کسی چیز کو کسی کو کسی شے کا امین بنا دیا جائے، تو وہ یقیناً جس طریقے سے امین امانت کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی بیویاں تمہارے ہاتھ میں ایک امانت ہیں، تم ان کی حفاظت کرو۔ اخذتموہن بامانۃ اللہ، تم نے ان کو لیا اللہ کی امانت کے ساتھ۔ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، فروج فرج کی جمع، اس کا معنی آتا ہے شرمگاہ، محل مشتہا، اندام نہانی بھی جس کو بولتے ہیں۔ اب بلغاء کی جماعت ہے، کیا اس کی تشریح توضیح کروں؟ استحل یستحل استحلالا، یہ باب استفعال سے جس کا معنی آتا ہے حلال کرنا۔ تو سرکار فرماتے ہیں وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کا کلمہ نہیں، قرآن پاک کی آیت۔ تم نے ان بیویوں کی شرمگاہوں کو حلال کیا اللہ کے کلمے کے ذریعے، یعنی وہ اللہ کا کلمہ کیا؟ قرآن پاک کی آیت۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو اللہ نے تم کو اپنی پسند کے مطابق
نکاح کرنے کا حکم دیا، تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں تم نے نکاح کیا اور ان کی شرمگاہ پھر تمہارے لیے حلال ہوئی۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ، اور تم نے ان کی شرمگاہوں کو ڈال کے اللہ کے کلم کیا، یعنی نکاح کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے جو ڈال کیا، اور نکاح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا۔ وہ کیا کوئی وہ آیت کریمہ یہ ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، تے لوگو اللہ سے ڈرو بیویوں کے متعلق، یعنی ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ نہ ڈھاؤ، بیجا ان پر ظلم و ستم نہ ڈھاؤ۔ جس نے تمہاری خاطر اپنی ماں کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنی بہنوں کو چھوڑا، بھائیوں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر کے وہ تمہارے پاس آ گئی، تو تمہاری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا خیال رکھو اور اس کا دھیان رکھو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، تو اللہ سے ڈرو بیویوں کے متعلق۔ استوصى يستوصي، یہ صيغہ امر جمع ہے۔ استوصى يستوصي کا معنی آتا ہے، استوصى يستوصي استیصال کا معنی آتا ہے حکم کرنا، وصیت کرنا، حکم دینا۔ واستوصوا بهن خيرا، صيغہ امر جمع، اور تم ان بیویوں کو بھلائی کا حکم دو، یعنی ان کو ہمیشہ نصیحتیں کرتے رہو، ان کو سمجھاتے رہو، اس لیے کہ وہ جو ہے ایک پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ہڈی سے، تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا، اور اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا، اور اگر اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو جس طریقے سے پسلی سیدھی نہیں ہو سکتی، اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹیڑھی ہو جائے گی، اسی طریقے سے عورت کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کرو، مار توڑ کے جو وہ ٹوٹ جائے گی۔ ایو الناس، اے لوگو، انما المؤمنون اخوہ، سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یعنی ایک مومن کو جب تکلیف پہنچے تو دوسرے مومن کو چاہیے کہ اس کا درد اپنے اندر محسوس کرے، اس کی تکلیف اپنے اندر محسوس کرے، یعنی اس طرح سمجھے کہ جیسے اسے تکلیف ہے گویا مجھے تکلیف ہے، یعنی اپنے بھائی کا جو ہے درد و الم جو اپنے اندر محسوس کرے، اس کے غموں کو، اس کے دکھوں کو یاد کرے، اس کا تعاون کرے، اس کی مدد کرے۔ تو سرکار نے فرمایا فلا يحل لامرئ مال اخیہ، تو کسی مرد کے لیے حل يحل، یہ ضرب یضرب سے جائز ہونا، تو سرکار فرماتے کسی مرد کے لیے اس کے بھائی کا مال جائز نہیں ہے، ان طیب نفسی، مگر اس کی خوشی سے، اس کی اجازت سے، یعنی ایک انسان دوسرے کے مال کو اس کی بغیر اجازت کے استعمال نہ کرے، کوئی انسان کسی دوسرے کے مال کو اس کی بغیر اجازت کے نہ لے، استعمال نہ کرے، ہاں اگر وہ اجازت دے دے تو خوشی سے استعمال کر سکتی۔ الا، یہ حرف تنبیہ ہے، سرکار فرماتے ہیں سنو، حل بلغت، حل تحقیق کے لیے قد کے معنی میں، بلغت، بے شک میں نے نبوت و رسالت کا اہم فریضہ انجام دے دیا، یعنی میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، عمل کرنا تمہارا کام۔ اللہم اشہد، سرکار فرماتے میرے مولا تو گواہ ہو جائے، فلا ترجعوا بعدی کفارا، سرکار فرماتے ہیں فلا ترجعوا، تم نہ پلٹنا، بعدی میرے بعد کفارا، کافر ہو کر، یعنی میرے بعد کفر اختیار مت کرنا، کفر ارتدادی
اختیار مت کر لینا، کافر مت ہو جانا۔ اس طریقے سے یضرب بعضکم اعناق بعض، تم میں سے بعض بعض کی گردنیں مارے، یعنی آپس میں جنگ کرو، قتل و غارت کرو، اس طریقے سے جو ہے کافر ہو کر کے پھر وہ مسلمانوں سے لڑے، اس طریقے سے آپس میں جو ہے اس طریقے سے آپس میں جو ہے اتفاق و اتحاد بنا کر کے رکھنا اور کفر کی طرف نہ پلٹ جانا۔ فَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا کتاب اللہ وأہل بیتی۔ تو سرکار فرماتے ہیں بے شک میں نے تمہارے درمیان چھوڑی ہیں دو چیزیں، ما دوامیہ ان زائد، ما ان اخذتم، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے، یعنی تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے لن تضلوا، ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہما یا ہما مقدر ہے، وہ دو چیزیں کیا؟ ایک اللہ کی کتاب، اہل بیت، اور میرے اہل بیت۔ اہل بیت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ، اہل بیت جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن اور حسین۔ تو یہ تھوڑا سا سبق بچا، یہ انشاءاللہ العزیز جمعرات کے روز کل آئندہ کل پڑھا دیا جائے گا۔ تو عزیز طلباء اس کو بارہا پڑھتے رہیں، تیاری کرتے رہیں، اور حالات زمانہ کے تحت سماجی دوری بنائے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔